بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 31 پارٹ 11۔ اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل سکتا، اس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا، اور وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ موت ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن میں توبہ کے خیالات تم دل میں لیتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل۔ اے فرزند، موت اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا، تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنی حفاظتی ساز و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی مضبوط قوت کر چکے ہو، اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے۔ خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے، وہ تمہیں فریب نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے، اور دنیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو نگل لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ اس میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے ہیں، کچھ چھٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر سوار ہو لیے ہیں۔ یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہیں، نہ ان کا کوئی گلیبان ہے جو ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطان ہیں، اور صرف اسی ہی کو اپنا محبوب بنا رکھتے